السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستو، آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں دستِ دارم کی قسط نمبر 121۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس کو میری آواز پسند نہیں ہے یا جسے خود ریڈ کرنا ہے وہ ویڈیو کو میوٹ کر لے، فضول کے ڈرامے بازیاں نہ کرے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دستِ دارم قسط نمبر 121، تحریر عریج شاہ۔ وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب وہ اس جگہ کی تلاشی لے رہے تھے۔ نیچے بیسمنٹ کی طرف اندھیرا تھا، لیکن وہاں سے آنے والی گٹی گٹی آوازوں کو سنتے ہوئے وہ نیچے کی طرف آ گئے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے یہاں کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے۔ مسکان کی آواز پر دارم نے پلٹ کر دیکھا تھا اور پھر ہاں میں سر ہلاتا اس کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ لیکن اصل جھٹکا تو انہیں نیچے پہنچ کر لگا تھا، جہاں نہ جانے کتنی لڑکیاں زمین پر بے حد بری حالت میں پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ آسانی سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ سب نشے میں ہیں۔ آفیسر ایس، ان سب کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے۔ انہیں کیا دیا گیا ہے اور کس حد تک دیا گیا ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ مسکان بے حد پریشانی سے ان سب کی نس ٹٹول رہی تھی، جو کہ نیم بے ہوشی میں پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ بری طرح سے روتے ہوئے اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، وہ سب اپنا دماغی توازن کھو چکی تھیں۔ یہ سب تقریباً 15 سے 20 سال کی عمر کے درمیان کی لڑکیاں تھیں اور ان سب کو بے حد برے طریقے سے ٹارچر کیا گیا تھا۔ تعداد میں یہ تقریباً 50 کے قریب تھی۔ ان سب کی حالت دیکھ کر تو دارم خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ آرش، اس لڑکی کو نیچے لاؤ جو مردان خان کے ساتھ تھی۔ یہ تو وہی بتا سکتی ہے کہ انہیں کیا اور کس حد تک دیا گیا ہے، ان کا دماغی توازن کس حد تک خراب ہے اور ان کے بچنے کی کتنی امید ہے۔ انہیں کہاں سے لایا گیا ہے اور انہیں کس کام کے لیے یہاں پر قید کیا گیا ہے؟ وہ اپنے تمام تر سوال ایک ہی بار میں کرتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آرش نے تیزی سے اپنے قدم واپس اوپر کی جانب بڑھائے تھے اور اگلے 2 منٹ کے ساتھ ہی وہ اس لڑکی کو لے کر حاضر تھا، جس کے چیخنے چلانے کی آواز پر مسکان نے آگے بڑھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ لمحے میں زمین بوس ہوئی تھی۔ ایک بھی لفظ نہیں۔ تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ کون ہیں یہ سب لڑکیاں اور یہاں تک کس مقصد سے لائی گئی ہیں؟ کون سا نشہ دیا گیا ہے انہیں کہ یہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہیں؟ اتنی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کس مقصد کے تحت کیا جا رہا تھا؟ ایک ایک بات بتاؤ مجھے۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر چکی تھی، اس کی گردن کو پیچھے کی طرف کیے وہ اس کے بالوں کو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچے ہوئے تھی۔
اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ لڑکی ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، ان سب کو نشہ دیا گیا ہے، ان سب کو یہاں جسم فروشی کے لیے لایا گیا تھا اور کل ان سب کو امریکہ اور ایسے بہت سارے فارن ملکوں میں بھیجنے کی تیاری مکمل ہو گئی، کیونکہ وہاں مشرقی حسن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ انہیں ایسا نشہ دیا جاتا ہے جس سے یہ اپنی پچھلی زندگی تک بھول جاتی ہیں۔ ہم انہیں راستے سے اٹھا کر لاتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں کالج سے ہیں جو گھر آتے ہوئے یا صبح گھر سے جاتے ہوئے راستے میں غائب ہو جاتی تھیں اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ والدین بدنامی کے ڈر سے پولیس میں رپورٹ تک نہیں درج کرواتے۔ ان کا تعلق بہت چھوٹے گروہ سے ہے تاکہ کسی کو بھی ان کے بارے میں پتہ نہ چلے اور پھر ہمیں لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بہت بار مردان خان یہ کام کر چکا ہے۔ وہ ہر مہینے تقریباً 50 لڑکیاں یہاں سے بھیجتا ہے جن کو پہلے 10 دن تک اپنے پاس رکھ کر وہ الگ الگ نشہ دیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی بھول جاتی ہیں۔ وہ پوری تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں کو سن کر مسکان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ وہاں کیا کیا جاتا تھا اسے وہ انجان ہرگز نہیں تھی۔ یہی وہ گروہ ہے عارش سائیں جس کے بارے میں تم پتہ کرنا چاہتے تھے۔ 3 مہینے پہلے میرے خیال میں پیرس میں انہی کی طرح ہی 50 لڑکیوں کا وہ گروپ بھیجا گیا تھا جو پوری طرح سے اپنی پرانی زندگی سے انجان تھی۔ دارم نے عارش کو دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ خود بھی اسی کیس کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ 3 مہینے پہلے کچھ ایجنٹس کے تھرو انہیں انفارمیشن ملی تھی کہ کوئی آدمی ہے جو پاکستان سے ہر مہینے 50 سے زائد لڑکیاں الگ الگ ملکوں میں بھیجتا ہے، جہاں پر وہ لڑکیاں نہ صرف اپنی پرانی زندگی بھلائے ہوئے ہوتی ہیں بلکہ اپنا ذہنی توازن بھی مکمل خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ صرف کھلونا ہوتی ہیں، سامنے والا ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دارم سائیں، یہ کیس میرے کیس سے جڑا ہوا ہے، باقی انفارمیشن میں نکلوا لوں گا۔ ان سب لڑکیوں کو یہاں سے نکالو اور ہسپتال پہنچاؤ، اس نے پیچھے کھڑے آفیسر کو کہا تھا جو فوراً ہی اپنے کام میں لگ گئے تھے، بلکہ باقی لوگ ابھی تک اس جگہ کی چھان بین کرنے میں مصروف تھے۔ سر، یہاں آئیں پلیز، جلدی، ایک لاش ملی ہے، کسی عورت کی ہے۔ آفیسر کی آواز پر وہ تینوں اس طرف دوڑے تھے اور جلدی سے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں سے آفیسر کی آواز آ رہی تھی، لیکن سامنے زمین پر پڑی لاش کو دیکھ کر دارم کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گرا ہو۔ اپنی ماں کا تحفہ دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر رکھا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اپنی ماں سے جڑی ہوئی
چیز دیکھنے جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ ڈبے کو کھولنا شروع کیا۔ اس ڈبے میں ہاتھ ڈال کر سب سے پہلے اس نے ایک تصویر نکالی تھی جو اس کے بابا سائیں اور ماما کی تھی جب وہ 1.5 سال کی ہوا کرتی تھی۔ تصویر کو دیکھ کر اسے چوم کر وہ اپنے سینے سے لگاتی۔ یہ تصویر بہت پرانی تھی جسے ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے ڈبے میں ہاتھ ڈال کر 2 چھوٹے چھوٹے جوتے نکالے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس تصویر میں اس نے یہی جوتے پہن رکھے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے بچپن کے جوتے اسے کیوں بھیجے تھے اسے سمجھ نہ آیا۔ اس نے دوبارہ ڈبے میں ہاتھ ڈالا تو اس بار ایک ننھی سی فراک اس کے ہاتھ آئی۔ اسے یہ بھی بہت اچھی طریقے سے یاد تھی۔ یہ بھی اس نے اس تصویر میں ہی پہن رکھی تھی جس میں وہ تقریباً 1.5 برس کی تھی۔ اس نے تیسری بار جب اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بینز آئے۔ یہ ربر بینز اس نے اپنے بالوں میں باندھ رکھے تھے۔ اس کی ماں نے اس کی کتنی پرانی چیزیں سنبھال کر رکھی تھی یہ جان کر اسے بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے پھر سے ڈبے میں ہاتھ ڈالا تو اس بار ایک کاغذ اسے ملا تھا۔ کاغذ کو فولڈ کیا ہوا تھا اور یہ کافی بڑا کاغذ تھا۔ اس پر یقیناً بہت لمبی تحریر لکھی تھی۔ اس نے جلدی سے کاغذ کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ میری پیاری بیٹی نور، میں جانتی ہوں جب تک میرا یہ خط اور یہ چیزیں تمہیں ملیں گی تب تک میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی میرا انجام کیا ہے لیکن کبھی سمجھ نہیں پائی۔ آج میں مردان خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے میرے دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی۔ اور کچھ نہ سہی تو میں اس ہاتھ سے اپنا آخری خط تو لکھ پا رہی ہوں۔ نور، میں نے بہت غلط کیا۔ میں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیا۔ مجھے پابندیوں سے نفرت تھی۔ صرف اس لیے سرمد کی پرخلوص محبت کو ٹھکرا دیا۔ میں نے بہت کوشش کی میرے ساتھ اس نے بہت کوشش کی میرے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کی، اس تعلق کو برقرار رکھنے کی۔ وہ کتنے سال تک میرے ساتھ بندھا رہا اور پھر آخر کار میں نے اسے مجبور کر ہی دیا۔ میں نے اسے طلاق دینے کے لیے اس حد تک ٹارچر کیا کہ وہ بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ مائک کے پاس چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا مائک کون سا کام کرتا ہے اور اس کا بھائی بھتیجا کس طرح کے لوگ ہیں۔ میں بس اس کی محبت میں پاگل تھی۔ لیکن مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ حرام رشتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ میں سرمد سے محبت کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کب کیسے ان 5 سالوں میں سرمد میرے دل میں بس گیا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا آپ برباد کر دیا۔ ہاں نور، یہ حقیقت ہے۔ تمہارا باپ کبھی بھی غلط نہیں تھا۔ اس نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی یہ رشتہ نبھانے کی، لیکن میں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ میں نے اس پر جھوٹا کیس کیا کہ اس نے مجھے مارا پیٹا ہے اور
تم پر بھی اس نے بہت تشدد کیا ہے، جبکہ تمہیں اس دن اتنی بری حالت میں پہنچانے والی میں تھی۔ میں مائک کے کہنے پر چلنے لگی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مائک یہ سب کچھ صرف دولت کے لیے کر رہا ہے۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا، صرف اور صرف مائک اور آزادی کے لیے، لیکن میں بہت غلط تھی۔ سرمد ہار کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اور میں نے اسے کبھی بھی تم سے نہ ملنے دیا۔ وہ بہت بار آیا تم سے ملنے کے لیے۔ تمہارے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا کرنے والی میں ہی تھی۔ میں نے تمہارا گھر بھی برباد کرنے کی کوشش کی۔ دولت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میرے بابا نے مجھے تمام تر جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ مائک تو شاید وہیں سے پیچھے ہٹ جاتا، لیکن اسے کہیں نہ کہیں سے پیسے کی امید باقی تھی۔ میں نے تمہارے دل میں تمہارے باپ کے لیے نفرت بھری، اور پھر تمہارے سب گھر والوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ دارم کے ساتھ تمہارا گھر بسے۔ میں بہت خود غرض ہو گئی تھی۔ میں معافی کے لائق ہرگز نہیں ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن میں پھر بھی ایک بار تم سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت بہت برا کیا، تمہارے ساتھ، سرمد کے ساتھ، سب گھر والوں کے ساتھ۔ آج اس حالت میں اپنے آپ کو محسوس کر کے میں نے جانا ہے کہ میں نے صرف اور صرف اپنی زندگی برباد کی ہے۔ مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ مائک کا اتنا بھیانک روپ اس طرح میرے سامنے آئے گا۔ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور تمہیں مائک سے دور کر دیا۔ لیکن تمہیں مائک سے دور کر دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو وہ تمہارے ساتھ کرتا تھا نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کے ساتھ کر کے ان کی زندگی خراب کر چکا تھا۔ تمہارے اور دارم کے پاکستان چلے جانے کے اگلے دن ہی مجھے مائک کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا تھا کہ وہ ایک اسمگلر ہے اور وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہے، جس میں بین بھی اس کے ساتھ برابر شریک تھا۔ لیکن اس دن وہ کہیں غائب ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کی لاش ملی، اور مائک کی حقیقت مجھ پر آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ مجھے کسی کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں بہت دور جا چکی تھی، میرے اندر جذبات مر چکے تھے۔ میں نے مائک کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور اگر مائک مجھے چھوڑ دیتا تو میں برباد ہو جاتی۔ میں نے مائک کا ساتھ نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے ہر صحیح غلط کام میں اس کا ساتھ نبھاتی رہی، لیکن اس نے مجھ پر ہر موڑ پر دھوکہ دیا۔ میں وفا کے قابل تھی ہی نہیں۔ جس طرح میں نے سرمد کا دل دکھایا تھا، وفا ملنا آسان بھی نہ تھا۔ میں جس کے لائق تھی مجھے وہی ملا۔ میں نے کبھی سرمد کو خود سے سکون نہیں پہنچایا، لیکن آج میں اس بات کو قبول کرتی ہوں کہ میں سرمد کے علاوہ میرے دل میں اور کبھی کوئی نہیں بسا۔ میں نے مائک کی خاطر سب کچھ الٹا کر دیا، کیونکہ مجھے سب کچھ لٹا دیا، لیکن مجھے آزادی چاہیے تھی، مجھے قید سے نفرت تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آزادی نہیں بلکہ اپنی بربادی مانگ رہی ہوں۔ آج اللہ نے ان سب چیزوں سے دور
لیکن آج اللہ مجھے ان سب چیزوں سے دور لے کر جا رہا ہے۔ میں شاید اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ جب تک یہ خط تم تک پہنچے گا تب تک میں شاید اس دنیا سے جا چکی ہوں گی، کیونکہ مردان خان مجھے یہاں استعمال کرنے کے لیے لایا ہے اور میرے ذریعے تمہاری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ دارم کو جھکانا چاہتا ہے، اس کو ہرانا چاہتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں دارم جیسے انسان کو جھکنا نہیں چاہیے۔ اس دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے کمزور نہ کر پائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے دارم اپنے مقصد سے ہٹ جائے۔ تم بہت خوش قسمت ہو جسے دارم جیسا ہمسفر ملا، ایک بہادر انسان، وطن پر جان لٹانے والا ایک سچا فوجی، اور اگر ملک کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا سکتا ہے تو میری زندگی تو کسی کام کی بھی نہیں، وطن کے کام کیوں نہ آئے۔ میں اپنی بدقسمتی کا داغ کبھی تم پر نہیں لگنے دوں گی۔ مائک کی بے وفائی کو سوچتے ہوئے میں اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ پاگل خانے میں چند دن رہ کر میں مسلسل تمہیں سوچتی آئی ہوں۔ مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب تم 1.5 سال کی تھی۔ سرمد نے تمہیں اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور میں تمہارے پاس تھی۔ سرمد نے تمہیں اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور میں تمہارے پاس تھی۔ یہی ایک آخری یاد ہے ہماری، بس مجھے اچھی یادوں میں یاد رکھنا نور۔ سرمد کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایک بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ نور، میں تم سے معافی مانگ لینا چاہتی ہوں۔ میں کبھی ایک اچھی ماں نہیں بن سکی۔ میں نے صرف تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، سرمد کو تکلیف پہنچائی ہے، دارم کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن اب میں مزید کسی کی تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ مردان خان مائک کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے اور اس ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ آدمی نہ جانے کتنے معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، شاید اللہ میرے گناہ معاف نہ کرے، لیکن دارم کے اس مشن کو آسان بنانے کے لیے مجھے اس کی مجبوری کو ختم کرنا ہوگا۔ شاید میری لاش بھی تمہیں نہ ملے درے نور، لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں ایک گناہ گار عورت ہوں، مجھے حق نہیں کہ میری آخری رسومات بھی میری بیٹی شامل ہو۔ میں نہیں جانتی کہ یہ آدمی میری لاش کہاں پھینکے گا، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ آج میں پرسکون ہوں۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ میں اچھا کام کرنے جا رہی ہوں، میں غلط نہیں ہوں۔ میں خود کو ختم کرنے جا رہی ہوں، میں غلط نور، بس تمہیں یہ کہنا ہے کہ اپنی ماں کو اچھی یادوں میں یاد رکھنا، میری ساری گستاخیاں، غلطیاں معاف کر دینا۔ میں ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ایک اچھی بیٹی ثابت ہوگی۔ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اپنا خیال رکھنا، خدا کی امان، سمرا۔ در پڑتی جا رہی تھی اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ کیا اب تک اس کی ماں مر چکی ہوگی؟ کہاں تھی اس کی ماں؟ یہ سب کیا تھا؟ وہ رائٹنگ اس کی ماں کی ہی تھی، وہ اسے پہچان سکتی تھی، اور یہ سب چیزیں بھی اس کی ماں کے پاس ہی تھی، کوئی اور تو جانتا بھی نہیں تھا۔ شاید اس کے بابا سائیں کی یہی ایک تصویر اس کی ماں کے پاس موجود تھی۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی ماما، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیزی سے اٹھی، اور جب اچانک اٹھنے کی وجہ سے اس کا سر تیزی سے گھوما اور لمحے میں وہ زمین پر جا گری تھی۔ دارم سائیں، یہ تو مر چکی ہیں، اور میرے خیال میں یہ اب سے نہیں بلکہ کافی گھنٹوں سے یہاں پڑی ہیں۔ سارا خون بہہ گیا ہے، گولی سینے کے بیچوں بیچ ماری گئی ہے، لیکن یہاں تو
یہی تو ایک وجہ تھی جس کی بنا پر یہ ہمیں بلیک میل کر رہا تھا۔ تو پھر اس نے انہیں قتل کیوں کیا؟ عارش پریشان تھا۔ اب وہ لوگ در کو کیا جواب دیں گے؟ سمرا کی لاش نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ تو یہ لڑکی بتائے گی۔ بول، قتل کیوں کیا گیا؟ یہی تو ایک مہرہ تھا تم لوگوں کے پاس دارم کو پریشان کرنے کا، تو پھر ان کا قتل کیوں کیا؟ مسکان ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر مارتی پھنکاری تھی، کیونکہ اس نے یہاں ایک آدمی کے ساتھ مل کر اپنا کچھ سامان کسی کو بھجوایا تھا۔ یہ سب کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ میرے خیال میں اس نے اپنی بیٹی کو کوئی خط لکھا تھا اور اپنی کوئی چیز اسے بھجوائی تھی۔ جب یہ بات ہمارے باس کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کا قتل کروا دیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس نے ضرور ہمارے خلاف کوئی ثبوت بھیجا ہے، اور ویسے بھی یہ عورت خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکی نے ایک بار پھر سے روتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ یہ خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ عارش نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ ہمارے پاس بس یہی ایک راستہ تھا، دارم شاہ کو اس کے مقصد سے پیچھے ہٹانے کا۔ وہ کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس کے بلبوتے پر دارم شاہ کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ اپنی زندگی ختم کر دے گی، لیکن دارم شاہ مردان خان جیسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ یہ عورت ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اور جتنی یہ تیز تھی، مردان نے اسے راستے سے ہٹانا بہتر سمجھا۔ لڑکی نے تفصیل سے بتایا، جبکہ دارم خاموشی سے بیٹھا سامنے پڑی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ ریڈرز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ کل ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔